السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا پارٹیسپینٹس، آج جو ہے جمعہ ہے اور آج ہم لوگ کو سورہ کہف کی ان ڈیپتھ اسٹڈی بھی سیرت کے بعد پلے کرنی ہوتی ہے، لیکن اب کیونکہ یہ جو فجر کے تھوڑے ٹائمنگز بڑھ رہے ہیں نا، تو اس وجہ سے ہمارا سیشن 40 منٹ کا جو پہلے ہوتا تھا ابھی وہ ہاف این آور کا ہی ہو پا رہا ہے، کیونکہ پیچھے فجر کے ٹائمنگز ہوتے ہیں اور اس کے فوراً بعد ایک اور کلاس ہوتی ہے، تو میں ہاف این آور سے زیادہ مینیج کر نہیں پا رہی۔ تو اس لیے آج ہم لوگ سیرت کی ریڈنگ تو میرے خیال سے بس 5 منٹ ہی رہ گئے ہیں، تو بس اور ریکیپ میں ہی ٹائم ختم ہو جانا ہے نا، تو میں ایسا کرتی ہوں آج ڈائریکٹلی ابھی میرے خیال سے چند ایک ویکس اس طرح فرائیڈے کا تھوڑا ایشو رہے گا، تو سیرت نہیں آج ہم کر پائیں گے، تو میں ڈائریکٹلی عائشہ عامر کی جو ان ڈیپتھ اسٹڈی آف سورہ کہف ہے نا، جو ہم لوگ پہنچے تھے پارٹ نمبر 22 ہم نے کر لیا تھا، میں پارٹ نمبر 23 پلے کر دیتی ہوں۔ پھر دیکھیں ایمان کا امتحان ہجرت کرنا آسان نہیں دونوں طرح سے اس کو ترجمہ کیا گیا ہے۔ اگر یہ اللہ کا اسٹیٹمنٹ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے ایک سبق کیا ہے، اعتزلتم سے کیا آواز نہیں آ رہی نا سر؟ کسی طرف جگہ کو چھوڑ دینا۔ آپ کی اور میرے لیے سبق یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا تھا، تو اللہ جانتا ہے نا آپ لوگ کو صاف آواز آ رہی ہے؟ آسان نہیں ہوتا، لیکن جو ہجرت تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے لیکن نہیں آ رہی ہے۔ جو اللہ کی خاطر آ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں کر دیتا ہے۔ انہوں نے اپنے کمفرٹیبل گھر چھوڑے، اپنے کمفرٹیبل لائف سٹائل چھوڑے، تو اللہ نے بھی کہا کہ اللہ تمہارے لیے اپنی رحمت کو پھیلا دے گا، وہی یہ لنا، اور اللہ تمہارے لیے ایسی فیسلٹیز کہ ہماری زندگی میں آج ہے۔ اگر یہ اللہ کا اسٹیٹمنٹ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے ایک سبق کیا ہے، اعتزلتم سے کیا مطلب ہے، ڈیلیبریٹلی کسی جگہ کو چھوڑ دینا۔ آپ کی اور میرے لیے سبق یہ ہے کہ ہماری زندگی میں آج بھی ایسی جگہیں، ایسے ماحول ہو سکتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کے ہوں۔ جب آپ کو پتا ہے کہ ایک ماحول اللہ کی نافرمانی کا ہے، ایک سرکل کامنلی اللہ کی نافرمانی کا ہے، ڈونٹ بی پارٹ آف اٹ ایز لانگ ایز کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کے درمیان میں رہ کے تبلیغ کر سکتے ہیں، مگر فرینکلی اسپیکنگ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان میں تبلیغ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ 2 گھنٹے ان کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ 1 گھنٹہ 55 منٹ صرف یہ سوچتے ہوئے گزار دیں گے کہ میں کیسے کیا بات کہوں اور کون سی بات کہوں اور کہاں سے شروع کروں اور کب ختم کروں۔ تو اس سے بہتر کیا ہے، جو اسکالرز نے اعتزلتم سے جو ہے وہ مفہوم نکالا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اور وہ جگہ جو اوپنلی اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی نافرمانی کا کام کرنے والی ہوں، وہ حالات اور وہ ماحول جو اسلام کے اینگل سے کویسچنیبل ہوں، اپنے آپ کو ان سے دور کر لیجئے، ڈونٹ بی پارٹ آف اٹ، اپنے آپ کو ان سے علیحدہ کر لیجئے۔ یہاں پر بھی ان مومنین کی، ان اصحاب کہف کی اسی کوالٹی کو مینشن کیا گیا ہے، اس لیے کہ جب انسان اپنے آپ کو خود کویسچنیبل انوائرمنٹس میں رکھتا ہے تو یاد رکھیں بہت جلدی ہمارا مسلمان کا لیبل اللہ کے ہاں منافق کے لیبل میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ منافق کا لیبل یہاں نہیں ویزیبل ہوتا، کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ منافق ہے، یہ ہپوکریٹ ہے، اللہ جانتا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں اٹریکشن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو کس چیز سے گھیر دیا ہے، نفس کو پسند آنے والی، نفس کو ناپسند آنے والی چیزوں سے، اور جہنم کو کس سے گھیر دیا ہے، نفس کو پسند آنے والی چیزوں سے۔ تو دنیا میں وہ سب چیزیں جو اللہ کی نافرمانی کی ہوں گی بظاہر بہت اٹریکٹیو ہوں گی، بظاہر بہت سودنگ ہوں گی، بظاہر ان میں بہت لذت اور مزہ اور انٹرٹینمنٹ نظر آئے گی۔ اگر آپ ان میں اپنے آپ کو مستقل ایسے ماحول میں رکھیں گے جو اللہ کی نافرمانی کا ماحول ہے، تو بہت تیزی سے آپ کا اور میرا ایمان، آپ کا اور میرا مسلم ہونا مجھے اور آپ کو منافقت کی طرف لے جائے گا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اسی چیز کو یہاں مینشن کیا گیا کہ ان نوجوانوں نے اپنے آپ کو اس پوزیشن کے اوپر، جب ان کو لگا کہ اب یہ اس معاشرے میں مزید نہیں رہ سکتے، اعتزلتم، انہوں نے اپنے آپ کو وہاں سے ڈیلیبریٹلی علیحدہ کر لیا
اور اپنے آپ کو اس سب سے بھی علیحدہ کر لیا جس کی وہ سب لوگ اللہ کے علاوہ عبادت کیا کرتے تھے. آگے آیا فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو کیا کرو، تو اب جا کے غار میں پناہ لے لو. فَأْوُوا آتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پناہ لینے کے لیے. فَأْوُوا فعل امر آیا ہے. قرآن میں فعل امر آتے ہیں نا، کمانڈز آتے ہیں، اور قرآن میں دو طرح کی کمانڈز آتے ہیں. قرآن میں پازیٹیو کمانڈ آتی ہے جو کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. قرآن میں نیگیٹو کمانڈ آتی ہے جب کسی کام سے کرنے کا روکا جاتا ہے. یہاں کیا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کرنے کا یا روکنے کا؟ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو اللہ کی طرف سے الہام تھا ان کے اندر، دلوں کے اندر، کہ کیا کرو کہ ایک غار میں جا کے پناہ لے لو. فعل امر آیا ہے. اگر تم پناہ لے لو گے تو کنڈیشنل ہے. آگے کیا فرمایا، ینشر لکم ربکم من رحمتہ. جب اللہ کی بات مانو گے، اس لیے کہ دل میں یہی آ رہا تھا نا. اور جب انسان اللہ سے مدد مانگ کے قدم اٹھاتا ہے تو یہ آپ کا اور میرا ایمان ہونا چاہیے کہ پھر اللہ ہمیں ڈائریکشن دکھا رہا ہوتا ہے. ہم دعائے استخارہ کیوں کرتے ہیں؟ دعائے استخارہ کا مطلب کیا ہے؟ استخارہ خیر طلب کرنا چاہنا. ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ دو راستے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کون سے راستے پر جاؤں، اللہ مجھے ڈائریکشن دے دے اور اس راستے کی ڈائریکشن دے دے جو میری دنیا اور آخرت کے لیے خیر کا باعث بنے. ہم استخارہ کر کے یہی کرتے ہیں نا. اور 99% آئی ایم شیور آپ سب کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہوگا. استخارہ کرنے کے بعد کوئی بہت کلیئرٹی آپ کو فوراً نہیں ملتی کہ آپ کہیں ہاں مجھے تو خواب میں گرین لائٹ نظر آئی تھی اور گرین لائٹ اس راستے پر نظر آئی تھی تو میں تو اب اس راستے پر چلنا شروع کر دوں. میرے جیسا کوئی بیچارہ ہوگا نا تو اس کو استخارہ کرنے کے بعد تھوڑے دن تک اور کنفیوژن بڑھ جاتی ہے، سمجھ ہی نہیں آتی کہ بھئی کیا کریں اور کیا نہ کریں. گیو یور سیلف ٹائم استخارہ کرنے کے بعد، اور معاملات کو اللہ پر چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے لیے اس طرف راستہ سموتھ کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ جس میں خیر ہوگی. استخارہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ میں نے اپنا معاملہ آپ کے حوالے کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الہام کیا کہ کیونکہ یہ خیر طلب کرے تھے. وہ دعا یاد ہے جو آئی تھی آیت نمبر 10 میں، ربنا آتنا من لدنک رحمہ. اللہ خاص اپنے پاس سے ہمیں ایسی رحمت دے جو آرڈنری آپ نہیں دیتے. صحیح، کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی تو اللہ نے ان کی اس دعا کی وجہ سے، سمجھ لیں وہ ان کی دعائیں استخارہ تھی، کیونکہ انہوں نے اللہ سے مانگا تھا کہ اللہ ہمارے لیے وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اللہ ہمارے لیے فیسلٹیز پرووائڈ کر دے. تو اللہ نے ان کے دل میں الہام کیا، بالکل جیسے استخارہ کرنے کے بعد اللہ آپ کے دل میں الہام کرتا ہے کہ دو میں سے کون سا کام کیا جائے. تو اللہ نے ان کے دل میں الہام کیا کہ ٹھیک ہے اب تم غار کی طرف جا کر پناہ لو. اور اس امر کو مانتے ہوئے، جو اس امر کو یہ مانتے تو کنڈیشنلی کیا ہوتا اللہ نے بتا دیا، يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ رَحْمَتِهِ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا. وَيُحَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے کام میں آسانی کا سامان بنا دے گا. آپ اس آیت کو آیت نمبر 10 سے کنیکٹ کر لیجیے. یہ اصل میں ان کی اس دعا کا جواب ہے کہ تمہارا رب تمہارے لیے آسانی کرے گا. یہ نوجوان جو اپنی کمیونٹی سے علیحدہ ہوئے تھے، انہوں نے اللہ سے مدد مانگی تو اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا کہ کہاں جاؤ، کسی دوسرے شہر میں نہ جاؤ، بلکہ تم نے کیونکہ مجھ سے خاص چیز مانگی ہے، من لدنک رحمتن مانگی ہے، تو اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ کسی پہاڑ کی غار میں جا کے بیٹھ جاؤ. اور جب بھی کسی پہاڑ کی غار میں جا کے بیٹھے تو اللہ نے بھی کہہ دیا تمہارا قدم تھا، کاز اینڈ ایفیکٹ. اللہ کی بات مانی، کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ ان کی قدر نہ کرتا؟ اللہ نے کہا اللہ اپنی رحمت کو پھیلا دے گا، اور ساتھ ساتھ اللہ ایسے فیسلٹیز کے سامان مہیا کرے گا کہ جس سے جو ہے مستقل فائدہ پہنچتا رہے گا. اس چیز سے اسکالرز نے، اسی آیت سے اسکالرز نے ایک بہت انٹرسٹنگ ڈیبیٹ جو ہے وہ ڈسکس کی ہے. ظاہر ہم اس کو سب کو نہیں ڈسکس کر سکتے، لیکن اس کا ایسنس یہ ہے کہ انسان، جیسے ہم آج بھی دیکھتے ہیں، بعض اوقات آپ بھی بہت کنفیوز ہو رہے ہوتے ہوں گے کہ ہسبینڈ کہہ رہے ہیں فلاں جگہ شفٹ ہونے کو، یا ہسبینڈ کہہ رہے ہیں فلاں جگہ چھوڑنے کو کہ یہاں پر یہ ایشوز ہیں، یہ ایشوز ہیں. اس سے ریلیٹڈ جو اس میں ڈیبیٹ آتی ہے، جو اسکالرز نے اس میں ڈیبیٹ کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کب ایمان کو سامنے رکھ کے کسی اپنے علاقے کو، کسی اپنے شہر کو، کسی اپنی کمیونٹی کو چھوڑے. اس کے لیے اصول وہ کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تو 13 سال مکہ میں پرسیکیوشن ہوتا رہا، کیوں نہیں آپ دوسرے سال چھوڑ کر چلے گئے؟
کیوں نہیں جب حضرت بلال کو گھسیٹا جا رہا تھا مکے کی پتھریلی زمین کے اوپر؟ کیوں نہیں جب حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں نیزہ مار کے ان کو شہید کر دیا گیا تھا؟ کیوں نہیں جب حضرت خباب ابن ارد کو تپتے ہوئے صحرا میں کوئلے رکھ کر جو ہے وہ آزمایا جاتا تھا، کیوں نہیں چھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو؟ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے باوجود جو تھا وہ 13 سال مکے میں رہنا پسند کیا؟ اسکالرز کہتے ہیں کہ اس میں اصول یہ ہے، جنرل رول، کہ آپ اپنی اس کمیونٹی میں رہیں گے ایز لانگ ایز کہ آپ اس کمیونٹی کو بہتر کرنے کی کوشش میں لگے رہیں، جب تک آپ کو امید رہے، جب تک آپ کی جان کو خطرہ نہ ہو، جب تک آپ کو آپ کی عبادت، آپ کی فری عبادت سے روکا نہ جائے۔ 2 پوائنٹ بہت ضروری ہیں۔ وہ علاقہ جہاں آپ اپنے ایمان پر اور اپنی عبادت پر فریلی قائم رہ سکتے ہیں، آپ کی عبادت اور آپ کا مسلمان ہونے کا جو مقصد ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا۔ دوسرا، سائملٹینیسلی آپ اس معاشرے میں تبلیغ کرتے ہیں، آپ اس کمیونٹی میں اللہ کی بات پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ لوگوں کی چاہے پبلک سروس کر کے ان کو اللہ کے قریب لانا چاہ رہے ہیں یا آپ ڈائریکٹ علم دے کر ان کو اللہ کے قریب لانا چاہ رہے ہیں، دونوں طریقے اللہ کے قریب لانے کے ہیں۔ جب تک آپ یہ 2 کام کر رہے ہیں آپ اس کمیونٹی میں رہ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک مکہ میں رہے جب تک کہ آپ برداشت کر سکتے تھے، لیکن جب آپ کی جان کا خطرہ ہو گیا، ہم جانتے ہیں کہ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے آپ کا اسیسینیشن اٹیمپٹ ہو گیا تھا، آپ ہجرت کر گئے تھے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا کے، لیکن مکہ کی طرف سے، قریش کے سرداروں کی طرف سے آپ کا اسیسینیشن اٹیمپٹ کیا گیا تھا، آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی پوری کوشش اور تیاری کر لی گئی تھی، جب ہی اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر جائیں۔ آپ کو 13 سال تک اس وقت تک مکہ میں رکھا رہا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جب تک کہ آپ اپنی تبلیغ بھی کرتے رہے اور اپنی عبادت بھی فریلی کرتے رہے۔ لیکن دا مومنٹ لوگوں نے آپ کے قتل کا پلان کرنا شروع کر دیا تو پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ یہ علاقہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ یہ اصول جو ہے یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ ہر انسان کو اپنی سچویشن خود دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کسی ایسے علاقے اور ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں صرف اور صرف اللہ کی نافرمانیاں ہیں اور آپ کو وہاں پر اپنی عبادت فریلی کرنے کا موقع نہیں ملتا اور آپ وہاں پر تبلیغ بھی نہیں کر رہے، دین اٹس یور چوائس، پھر پریفریبل یہی ہے کہ آپ وہ جگہ چھوڑ دیں اور وہاں سے ہجرت کر جائیں۔ لیکن اگر آپ ان 2 کنڈیشنز کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر آپ کو وہاں پر رہنے کی اجازت ہے اس وقت تک جب تک کہ آپ کی جان کو خطرہ نہ ہو۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو غار میں پناہ لو۔ اس کے لیے ایک اوپینین یہ بھی آتی ہے کہ یہ انہی میں سے ایک کی جو تھی وہ سجیشن تھا، اس کا مشورہ تھا، انہی اصحاب کہف میں سے ایک کا، جس کے دل میں اللہ نے الہام کیا اس نے اس کو آؤٹ لاؤڈ بتا دیا، انہی نوجوانوں میں سے ایک نے مشورہ دے دیا یا الہام تھا، جو بھی تھا آپ اس کو اس طرح سے دیکھ لیں۔ تو جو اللہ نے ان کے دل میں خیر ڈالی انہوں نے اس کو پورا کیا۔ اللہ نے یہاں پر یہ کہا کہ تم غار کی طرف پناہ لو، الہام کیا ان کے دل میں تو اللہ اپنی رحمت کو پھیلا دے گا۔ غار کی طرف پناہ لینے کا مطلب کیا تھا کہ دے آر لیونگ دیئر لگژریس لائف اسٹائل بیہائنڈ، گھر چھوڑ رہے ہیں نا، اور پھر آپ کو بتایا تھا کہ ایلیٹ کلاس سے ان کا تعلق تھا، ظاہری بات ہے کمفرٹیبل گھر ہوں گے۔ آپ سے کوئی کہے کہ آپ اپنا بیڈ روم چھوڑیں اور آپ سڑک پہ جا کے لیٹ جائیں، کیسا لگ رہا ہے؟ کتنے فیئرز آئیں گے؟ میں نے بہت ہی کروڈ بات کر دی ہے اس لیے کہ یہ بھی اتنا ہی امپاسبل تھا۔ اپنا محل چھوڑ کے کون بستروں پہ، اپنے محل کے بستر چھوڑ کے کون پتھروں پہ جا کے لیٹنے کو تیار ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا تیار۔ جیسے بالکل اٹ از آلموسٹ لائک دس کہ آپ سے کوئی کہے کہ دوپہر کے 3 بجے جو اپنے بیڈ روم میں سونے جا رہی ہیں، لیو یور بیڈ روم، وہ باہر سامنے جو گارڈن ہے اس کے جو درخت لگا ہوا ہے اس کے نیچے جا کے فٹ پاتھ پہ لیٹ جائیے۔ پھر دیکھیں ایمان کا امتحان، اور پھر ہم کیسی کیسی دلیلیں دینا شروع کریں گے، لو اسلام یہ تھوڑی کہتا ہے کہ اپنے آپ کو اتنی مشکل میں ڈالیں۔ ان نوجوانوں نے اتنی ہی امپاسبل بات کی۔ ہجرت کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بہت خوشی خوشی مکہ سے مدینہ ہجرت نہیں کی تھی، آپ کا دل مکہ میں لگا رہتا تھا۔ کیوں جب آپ مدینہ گئے ہیں اور 16-17 مہینے کے بعد قبلہ تبدیل کیا گیا ہے تو وہ کس وجہ سے کیا گیا تھا؟ اس لیے کہ آپ بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر دیکھا کرتے تھے، کہتے کچھ نہیں تھے، لیکن آپ کا دل مکہ کی طرف ہوتا تھا، آپ کا دل حرم کی طرف ہوتا تھا، آپ کی سارا انکلینیشن خانہ کعبہ کی طرف ہوتا تھا۔
تو اللہ جانتا ہے نا ہجرت کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جو ہجرت کرتا ہے اللہ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا. جو اللہ کی خاطر مشکلات اٹھاتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں کر دیتا ہے. انہوں نے اپنے کمفرٹیبل گھر چھوڑے، اپنے کمفرٹیبل لائف سٹائل چھوڑے، تو اللہ نے بھی کہا کہ اللہ تمہارے لیے اپنی رحمت کو پھیلا دے گا. وَحَيِّ لَنَا، اور اللہ تمہارے لیے ایسی فیسلٹیز پرووائڈ کرے گا جس کو تم امیجن بھی نہیں کر سکتے. یہ کانسیپٹ یہاں پر اسلام کا وہاں جوڑا ہے جس کو آپ کو ہم نے بتایا تھا میرا خیال ہے اورینٹیشن کے اندر، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اللہ کی خاطر ایک تنگی برداشت کر رہے ہو، یاد رکھنا کئی آسانیاں آگے آئیں گی، لیکن یہ آسانیاں نظر اس کو آئیں گی جو اللہ کی خاطر اس تنگی میں سے گزر جائے گا صبر اور توکل کے ساتھ. اللہ کا اصول ہے، اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ ایز لاتا ہے جب بھی مشکل لاتا ہے. اللہ جس مشکل میں بندے کو ڈالتا ہے اس کے آس پاس آسانیاں آٹومیٹیکلی لے کر آ جاتا ہے. ہم اتنا زیادہ مشکل کو میگنیفائی کر لیتے ہیں کہ ہمیں آسانیاں نظر ہی نہیں آتی. آپ امیجن کریں آپ میں سے ہر ایک جو ہے وہ ایک بلون کے اندر آ کے بیٹھ جائے، بڑا سا، صحیح، ایک بلون کے اندر سبھی آ کے بیٹھ گئے یہاں پہ، تو کیا ہوگا اس کے بعد؟ آپ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے؟ یہاں اگر بلون رکھا ہے تو مجھے وہ نظر نہیں آئیں گے، وہاں بلون رکھا ہے تو مجھے وہ نظر نہیں آئیں گے. ہم اپنی مشکل کو اتنا بڑا بلون بنا لیتے ہیں کہ ہمیں آس پاس کی نشانیاں آسانیوں کی وہ نظر ہی نہیں آتی. تو پرابلم ہمارا ہے، مسئلہ اس کلیمٹی، اس مشکل کا نہیں ہے جو ہمیں ہٹ کرتی ہے، مسئلہ ہمارے ایٹیٹیوڈ کا ہوتا ہے. ورنہ آسانیاں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آس پاس بہت سی رکھی ہوتی ہیں. اسکالرز کہتے ہیں ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر نعمت کے ساتھ امتحان ہے، اور ہر فتنے کے ساتھ فرج ہے، راستہ ہے کھلا ہوا. صرف ضرورت کس بات کی ہے؟ بصیرت کی، اللہ پر توکل کی. اللہ سے مدد میں ڈیفیشنسی نہیں آنی چاہیے، تو انسان کو اپنے راستے ضرور نظر آتے ہیں. انہوں نے اپنی دنیا کو اللہ کے لیے گیو اپ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے جو ہے وہ آگے خیر کا سامان کیا. ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم، اور اللہ تمہارے لیے جو ہے وہ فیسلٹیز اور آسانیاں اور بلیسنگز کو بڑھا دے گا. مرفقاً آتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے مینز، آسان مینز جو ہے وہ کریٹ کرے گا. یہ عربی میں مرفقاً میم سے شروع ہونے والا لفظ کنفرم ناؤن ہوتا ہے، اور میم کی زیر کے ساتھ اگر یہ آتا ہے تو اس کو اسم اعلیٰ کہتے ہیں. یعنی اللہ تمہیں فزیکل ٹول دے گا، تمہاری مشکل میں اللہ تم کو اسٹریٹجی دے گا، تمہاری مشکل سے نکلنے کے لیے اللہ تم کو پلان دے دے گا. اتنی مدد اللہ کرے گا. اور کیسے اللہ نے مدد کی؟ کن مینز کے ذریعے اللہ نے مدد کی؟ آیت نمبر 17 میں فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ، اور تم سورج کو دیکھتے، اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. اچھا یہ اسی کا کنٹینیوشن ہے. او اچھا، اس میں بھی نہیں آئی. اچھا چلیں تو آپ اپنے ایک پیج پہ 17 لکھ لیجیے، وہاں مارک کر لیجیے گا، مس پرنٹنگ ہو گئی. آیت نمبر 17، آیت نمبر 16 ہم نے کمپلیٹ کر لی. وَيُحَيِّ لَكُم مِّرْفَقًا. آیت نمبر 17 وَتَرَى الشَّمْسَ، اور تم سورج کو دیکھتے، ترجمہ ہے، ترجمہ فالو کر لیجیے. اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. اور تم سورج کو دیکھتے کہ جب وہ نکلتا تھا تو غار کی دائیں طرف سے، رائٹ سائڈ سے تھوڑا سا ہٹ کر نکلتا تھا، اور جب غروب ہوتا تھا تو بائیں طرف سے ایک طرف ہو جاتا تھا، یعنی وہ اس ڈائریکشن کو بائی پاس کر جاتا تھا. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ لوگ یعنی وہ اصحاب کہف اس غار کے ایک کھلے علاقے کے اندر تھے. سو یہاں پر ایک کانٹرڈکشن آپ کو قرآن اور کرسچن ٹریڈیشن کا مل رہا ہے. ان کی جو تصویریں ملتی ہیں، آپ کو کیا بتایا تھا کہ ان کی تصویروں میں کیا ملتا ہے کہ وہ 7 سلیپرز بہت ٹائٹ اسپیس کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا کہا؟ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، یعنی کہ وہ ایک اوپن اسپیس کے اندر اس غار کے اندر تھے. اللہ نے وہاں پلینٹی آف اسپیس دی ہوئی تھی. صحیح. اور فَجْوَةٍ مِّنْ اس اینگل سے بھی عربی زبان میں آتا ہے کہ وہ غار میں ڈیپ ان سائڈ گئے ہوئے تھے، یعنی وہ پہاڑ کے اندر غار جو تھی وہ کافی اندر تک تھی، اور اس کے اندر وہ جا کے جو تھے وہ وہاں پر انہوں نے پناہ لے لی تھی. سورج کی ڈائریکشن اللہ تعالیٰ نے ایک اس مین کے طور پر بتائی جس کو پیچھے ذکر کیا تھا، مرفقہ، کہ اللہ تمہارے لیے ایکچولی جو ہے وہ فزیکل ٹولز پرووائڈ کر دے گا. تو اللہ نے فزیکل ٹول کیا پرووائڈ کیا کہ
کہ اللہ نے سورج کو ان کے لیے فیوریبل موومنٹ دے دی. یہ جو یہاں پر لفظ آیا ہے تزاورو، تزاورو بالکل اسی وزن پر ہے جیسے تعاونو. تعاونو، تعاون کہتے ہیں نا، کوآپریشن. کوآپریشن کیسے ہوتا ہے؟ تعاون دو پارٹیز میں ہوتا ہے، صحیح؟ کوآپریشن دو گروپس میں ہوتا ہے. تزاورو سورج کے ساتھ آتا ہے. سورج کو جب طلوع کیا جاتا ہے تو عربی زبان میں کہتے ہیں تزاورو طلعت، سورج کا طلوع ہونا اور جبکہ دو پارٹیز کو فائدہ ہو. کس طرح سے کہ سورج نکلتا ہے تو اللہ کا حکم پورا کرتا ہے اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو تعاونو کے مفہوم کے اوپر تزاورو عربی زبان میں آتا ہے، دو پارٹیز کے ملنے کے لیے آتا ہے. تو یہاں پر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غار میں ڈیپ بنا دی اور اس کے بعد سورج کو ان کے لیے جو تھا وہ ان کے فیور میں کر دیا. اور یہ جو آیت کے الفاظ آتے ہیں کہ جب وہ طلوع ہوتا تھا تو تھوڑا سا رائٹ سے اپنی ڈائریکشن بدل لیتا تھا اور جب وہ غروب ہوتا تھا تو وہ لیفٹ سائڈ سے تھوڑا سا بائی پاس کر جاتا تھا. اس سے بعض اسکالرز نے ڈائریکشن سے اس غار کو لوکیٹ کرنے کی جیولوجیکلی کوشش کی. تو انہوں نے کہا کہ یہ غار ایسی ہے جو فیس ٹورڈز نارتھ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فیسنگ ٹورڈز نارتھ رکھا ہوا تھا کہ اس پر ڈائریکٹ سن لائٹ بھی نہیں آتی تھی اور ایسا بھی نہیں تھا کہ بالکل سن لائٹ اس کو نہ ملتی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اس غار میں ٹیمپریچر کنٹرول سسٹم ان کے لیے بنا دیا تھا. یہ لوگ دیکھ کے نہیں گئے تھے اپنی کمپس ہاتھ میں لے کے کہ اچھا جس غار کا منہ نارتھ پر ہوگا، جس میں سورج آئے گا بھی اور ڈائریکٹ بھی نہیں ایکسپوجر ہوگا، ہم اس میں جائیں گے. نہیں، جب اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے اور چھوٹے چھوٹے قدم بھی اٹھائے جاتے ہیں تو اللہ اس میں سے بڑے بڑے خیر نکالتا ہے اور اللہ اتنا میگنیفائڈ طریقے سے آپ کی مدد کرتا ہے کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. اٹس بیونڈ آر امیجنیشن کہ جیسی مدد اللہ ہماری کرتا ہے. انہوں نے تو صرف اللہ سے کہا تھا کہ اللہ ہم اپنے توحید پر سٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، اللہ اپنے پاس سے خاص ہمارے لیے سامان کر دے. باقی سارے کام اللہ نے سنبھال لیے. اللہ نے ان کو ایسی غار کی طرف ڈائریکٹ کر دیا جو فیسنگ ٹورڈز نارتھ تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس غار کے اندر ان کو ڈیپ اندر جگہ دی. چلو جی، یہاں پہ کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہے گا، کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ چلیے ٹھیک ہے، سیشن کو پھر یہاں پر اینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.